اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھنے والے نے یہ سوال پوچھا ہے کہ حضرت، ہم کسی کو اگر جاننا ہے، کسی کو پہچاننا ہے تو کس طرح جانیں اور پہچانیں؟ یعنی کسی شخص کو اگر جاننا ہے اور پہچاننا ہے تو ہم اسے کس طرح جانیں وہ پہچانیں؟ تو ماشاء اللہ سوال تو کافی دلچسپ ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چاہے آپ دنیا کے اندر کسی بھی رشتے میں آپ چلے جائیں، اگر آپ اس شخص کو جاننا اور پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اول جو پہلو ہے، اول جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس شخص پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا اس شخص پر اور اس شخص کا آپ پر بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلی چیز ہی بھروسہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ شخص قریب میں کافی ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، تو وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور دوا لے کر آ جاتا ہے۔ تو جب وہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس خیال سے جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، اس کی ڈگری بہت اچھی ہے، یہ ڈاکٹر کا کافی نام ہے، مشہور ڈاکٹر ہے اس ایریا کے اندر۔ تو یہ باتوں سے آپ کے اندر ایک ٹرسٹ، بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ ان باتوں سے آپ کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس بھروسے کی بنا پر آپ اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ جو بھی دوا دے گا اس سے میں شفا یاب ہو جاؤں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو پہلا رشتے کے اندر، چاہے وہ دوست اور ایک دوست کا دوسرے دوست کے ساتھ رشتہ ہو، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ رشتہ ہو، چاہے وہ بھائی بہن کا رشتہ ہو، چاہے وہ بیٹے اور باپ کا رشتہ ہو، چاہے وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہو، یعنی دنیا کے اندر کوئی بھی رشتے ہوں، چاہے وہ ایک دوست کا دوسرے دوست کے ساتھ کیوں نہ ہو، تو سب سے اہم جو چیز میری نظر میں ہے وہ ہے بھروسہ۔ اب بھروسے کے لیے کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تو بھروسے کے لیے وہ چیزیں کام آتی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت کو صرف کرنا، یعنی ایک لمبے عرصے تک وقت کا صرف کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھروسہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ریلیشن کے اندر ایک بھروسہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور جب بھروسہ قائم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے دوسری سیڑھی آتی ہے، دوسری منزل آتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سرسری طور پر جاننے لگتے ہیں۔ کیونکہ اتنا یاد رکھنا، کسی کو بھی جاننے کے لیے دو ہی باتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کو سرسری طور پر جاننا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے بارے میں جاننا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کو ڈیپلی جاننا، یعنی کسی کو واقعی میں جان لینا، واقعی میں کسی کو پہچان لینا۔ تو یہ دوسرا بات آتی ہے کہ واقعی میں کسی کو گہرائی سے جان لینا، پہچان لینا، اور ایک ہوتا ہے کہ سرسری جان لینا۔ تو سرسری تو لوگ آج ایک دوسرے کو جانتے ہی ہیں، چاہے وہ دوست کیوں نہ ہوں، چاہے وہ بھائی بہن کیوں نہ ہوں، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ایک ایسا رشتہ بھی بنایا جیسے ماں اور بیٹے کا۔ تو ماں اور بیٹے کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ ماں اور بیٹا، یعنی ماں بیٹے کو جان بھی لیتی ہے اور پہچان بھی لیتی ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سا اس رشتے کے اندر غور و فکر کر کے دیکھنا ہوگا کہ آخر وہ رشتہ کیا ہے، کس بنا پر قائم ہے۔ تو جب آپ گہرائی میں اترتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ روحانی رشتہ ہے، فقط جسمانی رشتہ نہیں ہے۔ کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب اس کا بچہ اس کے ماں کے شکم میں تھا اور اس کی ماں سانس لے رہی تھی، بچہ گویا سانس نہیں لے رہا تھا بلکہ اس کی ماں سانس لے رہی تھی۔ بچہ کھانا نہیں کھا رہا تھا، غذا نہیں کھا رہا تھا، بلکہ اس کی ماں غذا کھا رہی تھی، اور اس بچے تک جو تھا وہ غذا مہیا ہو رہی تھی، یعنی پہنچ رہی تھی، اور اس کی جو گروتھ ہے اسی میں چھپی ہوئی تھی، اسی میں پوشیدہ تھی۔ تو گویا
بچہ جو تھا ماں سے جڑا ہوا تھا، تو کس طرح جڑا ہوا تھا؟ تو ماں کی روحانیت سے جڑا ہوا تھا، ماں کی روح سے جڑا ہوا تھا۔ تو جب آپ کسی کی روح سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کے دل سے تعلق رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تب جا کر جو ہے اصل کسی کو جاننا اور پہچاننے کے مقام پر آپ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس کی ترتیب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو رشتوں کے اندر ایک دوسرے پہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے، وہ ہے بھروسہ کرنا۔ اس کے سوا آپ کے پاس چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کے اوپر بھروسہ ہی نہیں تو آپ چاہے اس دواخانے سے، اس ڈاکٹر سے دوا لے کر بھی آ جائیں تو آپ شفا یاب نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے اندر جو کمانڈنگ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ تو جو بھی آپ عمل سے نتیجہ پانا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھروسہ کر لینا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے کیا کہا آپ کو؟ تو میں نے یہی کہا کہ پہلے بھروسہ ہونا، کیا ہونا؟ بھروسہ ہونا۔ پھر اس کے بعد جو اس بھروسے سے گہرا تعلق رکھتی ہے وہ ہے ایک لمبا عرصہ ایک دوسرے کی صحبت میں رہنا، یعنی وقت دینا ایک لمبے عرصے تک۔ تب جا کر وہ بھروسہ قائم ہوتا ہے۔ جب وہ بھروسہ قائم ہو جاتا ہے تب ایک محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، جب وہاں پر صرف تعلق دماغ سے دماغ کا نہیں رہ جاتا، بلکہ اس دماغ کا تعلق دل سے پیدا ہو جاتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ اس دل کا تعلق دل سے پیدا ہونے لگتا ہے۔ وہ دل کے تار جڑنے لگتے ہیں، اور جہاں دل کے تار جڑنے لگتے ہیں وہاں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں پر دل کے تار جڑنے لگتے ہیں وہاں محبت پیدا ہوتی ہے، وہاں محبت بیدار ہوتی ہے، وہاں محبت کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اور جہاں پر محبت ہے وہاں پر خدا ہے، جہاں پر محبت ہے وہاں پر عشق ہے، کیونکہ عشق کی پہلی سیڑھی بھی محبت ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے دل میں محبت نہیں تو آپ عشق کے درجات تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ عشق کا گہرا تعلق دل سے بھی ہے اور روح سے بھی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھروسے کے بعد ایک لمبا عرصہ اس شخص کے ساتھ گزاریں، پھر اس کے بعد جو ہے اپنی عقل کو جو ہے زیر کرے، اپنی جو ناقص عقل ہے، جو عقل عیار ہے، جو آپ کا دماغ آپ کو اندر سے جس کا تعلق نفس سے ہے، جو ہمیشہ سے آپ کو کیا ہوتا ہے، فالس خیالات دیتا ہے، اندر پیدا کرتا ہے، تو اس سے کیسے رابطے کو ڈسکنیکٹ کرنا؟ تو اس کے لیے آپ کا محبت کا اجاگر ہونا آپ کے دل میں بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ کو کمپلیٹ بھروسہ ہونا چاہیے اس شخص کے اوپر، اندھی وہ ہونا چاہیے، ایک دم اندھی تقلید کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی ایسا بھروسہ ہو کہ بس اگر یہ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا میرے ساتھ۔ تو آپ جب دیکھو گے اس کے اندر تو وہ بھروسہ جب جاگ گیا تو محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی، دل کا دل سے تعلق خود بخود پیدا ہو جائے گا، وہ تار جڑ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب دل سے دل کا تار جڑ جاتا ہے تب جا کر وہ محبت جو ہے وہ عشق میں بدل جاتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ محبت ہر کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن عشق ہر کسی سے نہیں کیا جاتا، یہ بات بھی اپنی جگہ برحق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، ایک بھائی اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دوست، ایک بیٹا اپنی ماں سے، ایک باپ اپنے بیٹے سے، یعنی دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں، نہیں، کیونکہ عشق کے معاملات کچھ اور ہیں۔ تو عشق کے معاملات اللہ تعالیٰ نے دو چیز پر رکھا ہے، وہ ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ۔ تو حقوق العباد کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ عشق کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ عشق کر سکتا ہے، وہ جائز ہے، اس لیے عشق کو جائز قرار دیا۔ تو ایک لڑکا اور لڑکی کے اندر جب محبت حد تک بڑھ جاتی ہے تب جا کر وہ عشق پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ عشق خصوصی ہے۔ اور جب ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو عشق مجازی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور عشق مجازی جو ہے جائز ہے۔ عشق مجازی یعنی ایک شخص اگر ایک لڑکی کے ساتھ
محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، تو وہ جائز رشتہ ہوا. کیا ہوا؟ وہ جائز رشتہ ہے، یعنی اس کی پرمیشن ہے اسلام کے اندر. تو ماشاء اللہ پھر اس کے بعد ہوتا ہے حقوق اللہ. حقوق اللہ کے اندر عشق حقیقی اپنے معبود حقیقی، اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. وہ تعلق جو ہے اللہ رب العزت کی ذات سے ہی پیدا ہو سکتا ہے، اسی کو عشق حقیقی کہتے ہیں. اور اتنا یاد رکھنا، کائنات میں جب آپ پیدا ہوئے ہو تو اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ یہ کائنات کی آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ تو آغاز ہی عشق ہے. مولانا رومی بھی یہی کہتے ہیں کہ آغاز ہی عشق ہے اور انجام بھی عشق ہے. تو یہ عشق کیا ہے؟ تو وہ عشق حقیقی ہے جو بندہ اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے. اب یہاں پر ایک اور بات کو جان لینا ضروری ہے کہ جب آپ کے اندر محبت بیدار ہونے لگتی ہے، دل سے دل کا تعلق جو ہے بڑھنے لگتا ہے، تب جا کر وہ عشق پیدا ہوتا ہے. اور جب آپ اس شخص کو جاننے لگتے ہیں اور پہچاننے لگتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ اس کو جانو گے نہیں تب آپ اس کو پہچان نہیں سکتے، کیونکہ جاننے کے بعد ہی آپ پہچانو گے. اور جاننے کے لیے میں نے کیا بتایا؟ تو آپ اگر ریورس میں جائیں تو ایک لمبا عرصے تک وقت کا گزرنا اور بھروسہ کرنا، جس کو ہم ٹرسٹ فیکٹر کہتے ہیں، وہ بھروسہ قائم ہونا بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے. تب جا کر آپ اس کو جانو گے. پھر جاننے کے بعد جو ایک مقام آتا ہے، تب آپ اس کے ساتھ جو ہے دنیا کے معاملات جب آپ کے ساتھ پیش آئیں گے، تب آپ اس میں کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں، تب جا کر آپ اس کو پہچان لو گے. تو یہ تو ہوا کہ کسی شخص کو جو ہے باہر سے جاننا اور پہچان لینا، کسی شخص کو باہر سے جان لینا اور پہچان لینا. جیسے میں نے کہا نا کہ ماں اور بیٹے کا رشتہ، تو ماں اس کو باہر سے بھی جانتی ہے بچے کو اور اندر سے بھی جانتی ہے. اس لیے میرے پیر و مرشد کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے اندھیرے کا راز ہے، عورت جو ہے اللہ کا راز ہے. اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت میں وہ راز چھپا ہے، مخفی رکھا ہے. کیونکہ عورت کی صفت کیا ہے؟ تو عورت کی صفت ہے پیدا کرنا. اور اللہ رب العزت کی صفت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت ہی تو وہ ذات ہے جو پیدا کرنے والی ہے ذات ہے. اس لیے تو ہم اس کو رب کہتے ہیں نا، پالنے والا. اس لیے تو ہم اس کو خالق کہتے ہیں نا، پیدا کرنے والا. تو وہ راز کس میں چھپا ہوا ہے؟ تو وہ راز عورت میں مخفی ہے. اللہ نے وہ راز رکھا ہے عورت کے اندر. اسی لیے دیکھو کہ عورت اور بچے کا، یعنی ماں اور بچے کا، اب عورت چاہے وہ ماں ہو، چاہے کسی کی بیٹی ہو، چاہے وہ کسی کی بیگم ہو، زوجہ ہو، لیکن جتنے بھی تمام رشتے، اس میں افضل رشتہ کس کا اللہ تعالیٰ نے رکھا؟ تو وہ ماں کا رکھا ہے. تو ماں جو ہے اپنے بچے کو جان بھی لیتی ہے اور پہچان بھی لیتی ہے، بظاہر بھی اور باطن میں بھی، اندر سے بھی. تو ظاہر میں جاننا آسان ہے، لیکن باطن کا جاننا تھوڑا مشکل ہے. تو اگر کسی شخص کو اگر آپ کو باطن سے جاننا ہے، اگر گہرائی میں اتر کے واقعی میں آپ کو جاننا ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو جاننا ہوگا. کس کو جاننا ہوگا؟ اپنے آپ کو جاننا ہوگا، اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا. کیونکہ آپ بھی آدم ہیں اور وہ بھی آدم ہیں. تو آپ کو اپنے اندر اترنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا، اپنے منزلات کو دیکھنا ہوگا، اپنی خصوصیات کو دیکھنا ہوگا، اپنی صفات کے اوپر نظر کرنا ہوگا کہ آپ کے اندر کیا صفات موجود ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا کیا خزانہ چھپا رکھا ہے، کیا کیا صفات، کیا کیا خصوصیات، کیا کیا باتیں جو ہیں اس نے چھپا رکھا ہے، کیا کیا لطائف جو ہیں وہ چھپا رکھا ہے. تو اگر آپ کسی کو اندر سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر محتاج ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اگر اپنے باطن کو جھانکنا ہے، اپنے اندر والے کو دیکھنا ہے، اپنے اندر سے اپنے آپ کو جاننا ہے یا کسی اور کو جاننا ہے، تو میں نے کیا کہا کہ من عرفہ نفسہ فقد عرف ربہ. اور یہی شرط کس کے لیے؟ اللہ کے لیے بھی ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جان لیتے تب تک آپ اللہ کو بھی نہیں جانتے. اور میں یہ کہہ دوں کہ آپ کسی شخص کو بھی باطن سے نہیں جان سکتے جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جان لیتے. تو میرا پورا جو نچوڑ ہے اس بیان کا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو باطن سے کس طرح جانیں. کیونکہ اب تک جو میں نے کہا وہ میں نے ظاہر کی بات کیا،
لیکن جب آپ باطن سے کسی کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ میں غور و فکر کرنا ہوگا، اپنے اندر اترنا ہوگا، تب جا کر آپ اس کو باطن سے جانو گے، پہچانو گے۔ تو اپنے آپ کو جاننے کے لیے، اپنے آپ کی صورت کو دیکھنے کے لیے، اپنے باطن کو، اپنے لطائف کو، اپنی خصوصیات کو، اپنی صفات کو دیکھنے کے لیے ایک آئینہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ وہ آئینہ چاہیے۔ تو وہ آئینہ کیا ہے؟ تو وہ آئینہ پیر طریقت ہے۔ کون ہے؟ پیر طریقت ہے۔ تو جب تک آپ کسی پیر سے نسبت نہیں کرتے، بیعت نہیں لے لیتے، تب تک آپ، جب تک وہ آئینہ آپ کے سامنے نہ موجود ہو، تب تک آپ اپنے باطن میں جھانک ہی نہیں سکتے۔ ہاں، ظاہر میں آپ دنیا میں نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس سے آپ اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن باطن میں جو خزانہ رکھا ہے، باطن میں جو رکھا ہے وہ نہیں جان سکتے آپ۔ تو جو ہے، اگر کسی کو واقعی میں جان لینا ہے تو وہ پیر طریقت سے جاننا ہوگا۔ اس آئینے کو جو ہے بس اپنے قلب میں جو ہے روشن کرنا ہوگا، اس آئینے کو، وہ محبت اپنے اندر اجاگر کرنا ہوگا، تب جا کر وہ عشق پیدا ہوگا۔ اور جب تک عشق پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی، تب تک وہ آپ اس کو جان ہی نہیں سکتے، پہچان ہی نہیں سکتے، اگر حقیقی میں آپ کو جان لینا ہے تو مولا جو ہے ہم تمام کو جو ہے سمجھ کی سمجھ عطا فرمائے، اور مولا جو ہے ہمیں کسی پیر طریقت سے وابستگی فرمائے، کیونکہ بزرگان دین کا مشہور قول ہے کہ جس کا کوئی رہبر نہیں ہے تو اس کی رہبری شیطان کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اس کی رہبری پھر شیطان کرتا ہے۔ اس کی رہبری کرنے والا کون ہے؟ تو شیطان ہے، کیونکہ وہ ابھی کس کے حوالے ہے؟ تو وہ اپنی نفس امارہ کے حوالے ہے، وہ ابھی اپنے نفس لوامہ کے حوالے ہے، وہ ابھی اپنے نفس ملہمہ کے حوالے ہے۔ اس نے اپنی نفس کو جانا ہی نہیں، اس نے اپنی نفس کو کسی پیر طریقت، پیر کامل کے حوالے کیا ہی نہیں، اپنے آپ کو اس نے سرنڈر کیا ہی نہیں کسی کے حوالے۔ کیونکہ جب آپ کسی کے حوالے کر لیتے ہو تو وہ رہبر کیا کرتا ہے؟ تو وہ آپ کو تربیت، تعلیم و تربیت سے جو ہے اس نفس کی پاکیزگی کس طرح کرنا وہ سکھاتا ہے آپ کو۔ تو مولا جو ہے ہم تمام کو جو ہے کسی پیر طریقت کی جو ہے بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے، اور ان سے بیعت کا جو ہے، یعنی جو بھی غیر مرید ہے میں ان سے مخاطب ہوں کہ جلد از جلد جو ہے اپنے باطن کو جانیں، اور اس جاننے کے لیے کسی آئینے کی تلاش کریں۔ وما علینا و الا البلاغ۔